السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ورلڈ وار ٹو انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک ترین جنگ رہی ہے۔ اس جنگ میں بہت سارے شہر تہس نہس ہو گئے، جن میں لندن، ٹوکیو، برلن، ہیمسبرگ یہ سب بھی ان میں شامل تھے۔ آج کل سارے جیو پولیٹکس اور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو تھرو بیک کیا جا سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ورلڈ وار ٹو کی مدد سے۔ آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ ورلڈ وار ٹو کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی اور اس کے پیچھے سارا سینیریو کیا تھا۔ تو اصل میں ناظرین اکرام، اس کے پیچھے کوئی ایک سنگل فیکٹر نہیں تھا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیریز آف ایونٹس تھے، مطلب جو کنٹینیوسلی ہیپن ہوتے رہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آخر کار جو ہے تو بالآخر جنگ عظیم دوم جو ہے تو چھڑ گئی۔ اس کے پیچھے بہت سارے ڈفرنٹ جو ہے تو مقاصد تھے، بہت سارے لوگ اس میں، بہت ساری کمیونٹیز اس میں انوالو تھی کہ جنہوں نے جو ہے تو ایک بھیانک جنگ کا آغاز کیا۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بیسکلی 1919 میں ٹریٹی آف ورسائل ہوا تھا، یہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی کہ جب ورلڈ وار ون 1919 میں ختم ہوئی تو ایک مشہور معاہدہ جو ہے تو سائن کیا گیا، جسے ٹریٹی آف ورسائل کہا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس جو ٹریٹی میں ایک باقاعدہ شک رکھی جاتی ہے کہ جس شک کے تھرو جو جرمنی ہے اس کو اوورال جو ہے تو اس کا الزام جو ہے تو اس پہ جرمنی پہ ٹھہرایا جاتا ہے، اور جرمنی کو ہی اس چیز کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ بھائی جہاں پہ بھی جیسی بھی جنگ ہوئی، انوالومنٹ تمہاری تھی، تمہاری وجہ سے جو ہے تو یہ ساری جنگ ہوئی۔ تو اس چیز کے چلتے جرمنی پہ انہوں نے ایک بہت بھاری فائن ڈالا۔ وہ فائن لگ بھگ جو ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ $33 بلین تھا، اور $33 بلین آج کی اگر ہم اس کو کرنسی سے کمپیئر کریں تو یہ لگ بھگ $270 بلین بنتے ہیں۔ دیٹ از اے لاٹ آف منی۔ یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی اماؤنٹ تھی۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جرمنی کو لگ بھگ 100 سال لگ گئے اس اماؤنٹ کو پے کرنے میں، کیونکہ جو لاسٹ جو قسط تھی جرمنی نے وہ لگ بھگ 2010 میں پے کی، اور جو پہلی تھی وہ 1921 میں پے کی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب 1921 میں جرمنی نے اس کی پہلی قسط پے کی تو ایک قسط صرف جو ہے تو جب جرمنی نے جسٹ ایک قسط پے کی تو اس کی جو کرنسی تھی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی کہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے، اتنے سارے مسائل وہاں پہ آگے، بے روزگاری آ گئی۔ اچھا، میں آپ کو اس کی جو ڈی ویلیویشن ہے ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں کہ 1922 میں برلن میں جو ایک ڈبل روٹی کا جو پیک تھا وہ لگ بھگ جو ہے تو 160 مارکس کا تھا۔ اچھا، مارکس جو تھی نا وہ جرمنی کی اس ٹائم کی کرنسی تھی، تو 160 مارک کا ایک جو ہے تو وہ پیکٹ ملتا تھا ایک بریڈ کا، ڈبل روٹی کا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب جرمنی نے پہلی قسط جو ایز اے فائن جو اس پہ ڈالی گئی تھی، جو پہلی قسط اس نے پے کی، تو اس کے بعد یہ ہوا لگ بھگ ایک سال کے اندر یہ ہوا کہ وہی سیم ڈبل روٹی جس کی قیمت 160 مارک تھی، اس کی قیمت 200 بلین پہ چلی گئی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس ڈی ویلیویشن کو کہ یہ کتنی ڈی ویلیویشن تھی۔ اب دیکھیں پھر اس کی وجہ سے اتنی بے روزگاری ہوگی، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی وجہ سے۔ اچھا، اس سب میں پھر ایک شخص جو ہے تو کہانی کا مرکز بنا۔ آپ یقیناً آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر میں ایک کوالٹی تھی کہ وہ عوام کو نا اپنے الفاظ سے گرویدہ کر دیتا تھا اپنی باتوں کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہٹلر کی جو پارٹی ہوتی ہے، نازی پارٹی، 1923 میں نازی پارٹی جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ کرتی ہے کہ جو جرمنی کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ سارا پروسیس جو ہے وہ تو ہوتا تو ناکام ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس چیز پہ جو ہے تو ایڈولف ہٹلر کو شہرت بہت مل جاتی ہے اور وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ جو ہے تو وہی ایڈولف ہٹلر جو ہے تو وہ رومرز پھیلا دیتا ہے کہ جرمنی کی جو بین الاقوامی سطح پر جو بےعزتی ہوئی ہے اس کی جو وجہ ہے موجودہ، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اینٹی نیشنل فورسز۔ یہ بیسیکلی پرسنلی جو ہے نا اس کو ایڈولف ہٹلر خود جو ہے تو یہ رومرز پھیلا دیتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں عوام جو ہے تو مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی تھی تو ان کو بہکانا بھی بڑا آسان تھا۔ ہٹلر کا کہنا تھا جی کہ یہ یہودی اور جو ملک میں جو موجودہ جو ہے تو سوشلسٹ ہیں، یہ اصل مجرم ہے ہی وہی ہیں، یہ سارا کیا درا ان کا، اور جرمنی کو جو ہے تو ان سب کی وجہ سے بے عزتی کا جو ہے تو باعث بننا پڑا۔ یہ ساری چیزیں ہٹلر
ہٹلر نے خود کی. اچھا اس کے علاوہ 1929 میں پھر جو ہے تو ڈپریشن کا جب لیول آیا تو عوام میں بہت یہ مہنگائی جو تھی نا, مہنگائی کی وجہ سے بیسیکلی عوام میں ڈپریشن کا ایک لیول بڑھ گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب ڈپریشن آتا ہے کسی بھی ٹریڈ سائیکل میں, یہ اکانومی کی ایک ٹرم ہے ٹریڈ سائیکل, تو وہاں پہ جب ڈپریشن آتا ہے تو ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جاتی ہے جو ہے تو آپ اگر مہنگائی کی بات کریں تو بدترین سطح پہ چلی جاتی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ 1933 میں لگ بھگ 60 لاکھ لوگ جو جرمنس تھے وہ بے روزگار ہو گئے, مطلب ڈھیروں سارے لوگ جو ہے تو گھر بیٹھ گئے اور کافی سارے لوگوں کو تو کھانے کے لالے پڑ گئے. یہ حالات ہو گئے تھے وہاں پہ صرف جو ہے تو یہ ایک جو فائن کی پہلی قسط بھرنے کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 1933 میں آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ ہٹلر نے خود کو ڈکٹیٹر جو ہے تو ڈکلیئر کر دیا. اب پاور میں آتا ہی ہٹلر صاحب نے جو ہے تو اپنے جرمن امپائر کے خواب دیکھنا شروع کر دیے. اب لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے انہوں نے کافی ساری جو ہے تو کانسپریسی تھیوریز بھی خود سے کریٹ کی. اب اس تھیوری کے تحت جو رشین ریولوشن 1917 میں آیا تھا وہ اصل میں جوز نے کروایا تھا, جس کی بدولت جو ہے تو سوویت یونین وجود میں آیا. اب مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے تو یہودیوں کے خلاف ان ساری چیزوں کو استعمال کیا. اب میں آپ کو اس کہانی میں ایک ٹویسٹ بتاتا ہوں کہ 1935 میں جب دنیا کو 1935 میں پتہ چلا کہ جرمنی کے پاس ایئر فورس بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ یہ سوچیں گے جی کہ ایئر فورس ہونا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کامن سی چیز ہے, ہر جو ہے ملک کی ایک ایئر فورس ہوتی ہے, اس کی اپنی ملٹری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دوسری جانب ٹریٹی آف ورسائل کی بات کریں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اس میں باقاعدہ یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی کہ بھائی جرمنی اپنی کسی قسم کی کوئی ملٹری نہیں رکھ سکتا, نیوی نہیں رکھ سکتا, ایئر فورس کچھ بھی نہیں رکھ سکتا. لیکن ہٹلر نے جو ہے تو یہ ایئر فورس بنائی. اب ہوا یہ کہ ہٹلر اس چیز کو بڑے کھلے انداز میں نا اس اپنی ٹریٹی کو وائلیٹ کر رہا تھا. اب جب یونائٹڈ کنگڈم میں برطانیہ میں اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو ان کے دل میں پہلے ہی جرمنی کے بارے میں نا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار کہ اس پہ آلریڈی اتنی ہم نے سینکشنز لگا دی, اتنے سارا اس پہ فائن ہم نے لگا دیا, جس کی وجہ سے جو ہے تو وہ آلریڈی جرمنی کی حالت بہت بری ہو گئی ہے, وہاں پہ لوگوں کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے اب اگر وہ ملٹری رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو جو ہے تو رکھنے دینا چاہیے, ہمیں ان کو جو ہے تو اس سے زیادہ ہمیں ان پہ جو ہے تو بدترین سینکشنز نہیں لگانی چاہیے. ایک سافٹ کارنر کی وجہ سے ان کو اس چیز کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی. اب یہ ہوتا ہے جناب کہ وہ انڈیپینڈنٹ نیوی جو ہے تو ہٹلر نے اس پہ ورک کرنا شروع کر دیا. اب جرمنی کی جو ہے تو فوج کو اس نے دن بدن بڑھانا شروع کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک اور ٹویسٹ ہے کہ جب جرمنی کی یہ فوج بڑھتی گئی تو اس کے ساتھ جو فرانس تھا وہ فوراً الرٹ ہو گیا. اس نے مشرقی بارڈر پر 450 کلومیٹر لمبی جو ہے تو ایک لائن کھڑی کر دی. اب یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھا اس سب کے بعد ایگریمنٹ ایک ہوا جو ہے تو نازیوں نے ایک ایگریمنٹ کیا 1938 میں. فیب میں ہٹلر نے آسٹریا کے چانسلر سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے زبردستی فورسفلی جو ہے تو ایک ایگریمنٹ پہ جو ہے تو سائن کروایا. اس کے تحت ہٹلر نے پرو نازی جو پارٹی تھی اس کے لوگوں کو گورنمنٹ میں لایا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ان کی گورنمنٹ میں جو ہے تو اس میں جیلوں میں بند تھے جو نازی تھے ان ساروں کو بھی انہوں نے باہر نکالا, اور باہر نکال کے جو ہے تو ان کو کچھ جو ہے تو عہدے عطا کیے تاکہ جو ہے تو وہاں پہ اپنی ایک حکومت جو ہے تو بنائی جا سکے. اب ہوتا یہ ہے اس کے بعد کہ جب ودن اے منتھ جو ہے تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں, بالکل کنٹرول سے باہر چلی جاتی ہیں. اب آسٹرین چانسلر کی بات کریں تو اس نے انفلٹریشن, یہ جو ہٹلر جو انفلٹریشن کر رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی. اب جب اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے روکنے کی کوشش میں ایک ایکٹ کیا, وہ یہ کیا کہ اس نے لوگوں کو جو ہے نا اس میں جو عام عوام تھی اس کو انوالو کیا اور ان سے کہا کہ یار کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا آپ نازیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے ہی یہ چیز جو ہے تو ہٹلر کو پتہ چلی تو اس کو جو ہے تو اس نے یہ کیا کہ اپنی جو آرمی تھی اس نے آسٹریا پر اس کے ساتھ چڑھائی کر دی, اور جیسے ہی فوج چڑھائی کرتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی آسٹرین چانسلر جو ہوتا ہے نا وہ پرسنلی جو ہے تو خون خرابے تھوڑا جو ہے تو وہ ایک سائڈ پہ رہنے والا آدمی ہوتا ہے, تو وہ بڑے ایزیلی جو ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہے اور ان کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے. اب آپ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں
کہ سوویت یونین کی اگر بات کی جائے تو سوویت یونین دیکھیں جب اس نے یہ آسٹریا پہ جو ہے تو قبضہ کر لیا، اس کے بعد اس کی ہٹلر کی جو نظریں وہ پولینڈ پہ چلی گئی. لیکن اگر سوویت یونین کی بات کی جائے تو سوویت یونین بھی پولینڈ کا جو ہے نا کچھ حصہ جو ہے تو وہ لینا چاہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اب دونوں ملکوں کے نیشنل انٹرسٹ تو سیم ہو گئے، تو اس بات پہ ان نیشنل انٹرسٹ کے سیم ہونے پہ جو ہے تو ہٹلر نے سوویت یونین کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور ایک نان ایگریشن پیکٹ سائن کر دیا کہ اب دونوں ملکوں کے جو ہے تو معاملات صحیح رہیں گے اور کوئی کسی پہ جو ہے تو کسی قسم کی فوجی کارروائی یا چڑھائی نہیں کرے گا. اب 1 ستمبر 1939 کی اگر بات کریں تو لگ بھگ 1 ملین جرمن ٹروپس نے پولینڈ کی طرف مارچ شروع کر دی اور انہوں نے پلان بنایا کہ بھئی جنوب اور شمال دونوں کی طرف سے ہم اس پر حملہ کریں گے. اب اس سب پہ تمام ممالک بڑے حیران ہوئے کہ بھئی فرانس اور یو کے کہتے ہیں کہ یار اس نے تو حد ہی پار کر دی ہے، اگر اس نے ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ کنسیکٹیو جو ہے تو یہ ملکوں کو جو ہے تو ان پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں، ان پہ فوجی چڑھائی کر رہے ہیں، تو کل کو تو یہ ہماری باری آ جائے گی. تو اس چیز سے ان میں جو ہے نا برطانیہ میں اور فرانس میں تھوڑا ڈر پڑ گیا. انہوں نے برٹش نے بیسیکلی ہٹلر کو ایک الٹیمیٹم دیا کہ بھائی اگر آپ نے پولینڈ پہ چڑھائی کی کسی قسم کی تو ہم جرمنی کے خلاف جو ہے تو وار ڈکلیئر کر دیں گے. اب ہٹلر کو تو سب جانتے ہی ہیں، وہ تو ان ہلکی پھلکی دھمکیوں سے ڈرنے والا تو تھا نہیں، اور وہ نہیں رکا اور اس نے جو ہے تو پولینڈ پہ چڑھائی کر دی. جب پولینڈ پہ چڑھائی کی تو پھر یو کے کی جانب سے ایک آفیشیلی جو ہے تو جنگ ڈکلیئر کر دی گئی اس کے اوپر. اب اس کے بعد جو فرانس، کینیڈا، افریقہ، آسٹریلیا، برٹن اور نیوزی لینڈ کے جو ہے تو جرمنی کے خلاف وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ سارے ممالک. اور اچھا اس میں برطانیہ کے پرائم منسٹر نے تو ریڈیو پہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی وی آر ایٹ وار ٹو جرمنی. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. اچھا اس ساری جب انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی، باوجود اس سب کے جو ہے نا ہٹلر پھر بھی نہ رکا. لگ بھگ اس نے تقریباً 13 لاکھ لوگ جو ہے تو پولینڈ کی طرف سے موبلائز ہوئے، مگر جرمنی کو 1 ہفتہ بھی نہیں لگا ان نے جو ہے تو شکست دینے میں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 8 دسمبر کو جرمن ٹروپس نے پولینڈ پر ٹوٹلی جو ہے تو قبضہ کر لیا. اب یہ ساری چیزیں، یہ اسٹریٹجیز جو ہے تو ہمیشہ سے ہٹلر کی رہیں. اچھا اس میں نا ایک ڈومیننٹ سی چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ہٹلر جو ہے تو کسی قسم کا نا اپنی آرمی کو ڈرگز دیا کرتا تھا، تو اس ڈرگز کی بدولت جو ہے نا ان کی آرمی بڑی چوکنا رہتی تھی. ان کی جو آرمی تھی وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی تھی، ان کو بھوک نہیں لگتی تھی، وہ تھکتے نہیں تھے اور ان میں ایک سرٹن ٹائپ کا جو ہے نا کانفیڈنس آ جاتا تھا. یہ ایک جو ہے تو ڈرگز وہ دیتا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنی ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے تو ہٹلر کو اتنی فتوحات ہوئی کہ اس نے جہاں پہ بھی جو ہے تو جس ملک پہ بھی چڑھائی کی تو وہ وہاں سے کامیاب ہو کے نکلا. تو یہ ساری کچھ وجوہات تھیں ورلڈ وار 2 کے شروع ہونے کی. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ 1945 میں ہٹلر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بیسکلی وہ کوئی طبی موت نہیں مرتا، نہ ہی اس کو کوئی مارتا ہے، وہ اور اس کی وائف دونوں جو ہے تو سوسائڈ کر لیتے ہیں آفٹر دا انویژن آف سوویت یونین. تو جو ہی وہ سوویت یونین کی فوجوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جو ہے تو وہ کر دیتا ہے جو ہے تو خودکشی، اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے. تو یہ ساری اوورال ایک کہانی تھی ناظرین جو ہے ورلڈ وار 2 کی. اب جو ورلڈ وار 2 میں بیسک ہوا کیا، یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.